حضرات کرام نقل سورہ مبارکہ بنی اسرائیل 17واں سورہ اور اس سورہ مبارکہ کی ایک آیت کریمہ 2 شبوں سے آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، جس میں اللہ نے واضح الفاظ میں یہ اعلان کیا کہ اِنَّا هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن ہدایت کرتا ہے انسانوں کی ان عقائد ان نظریات کی طرف جو مضبوط ترین عقائد ہیں۔ یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اور یہ قرآن خوشخبری سناتا ہے، بشارت دیتا ہے ان مومنین کو جو یعملون الصالحات صالحات انجام دیتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں، اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، انہیں خوشخبری سناتا ہے کہ ان لہم اجرا کبیرا، اللہ قیامت میں انہیں جنت سے سرفراز کرے گا۔ عزیزوں، وہ قانون، وہ آئین جس کو اللہ نے ہدایت بشر کے لیے اتارا، نازل کیا، دوسرے پارے کی آیت میں کہتا ہے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کی بھی چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ، صراط یعنی راستہ، مستقیم یعنی سیدھا۔ کم وقت ہے، میں مختصر سے گفتگو کروں گا، آپ کی بات گزر چکا ہے، لیکن جتنے سننے والے بیٹھے ان کے سامنے قرآن مجید کا انشاءاللہ کوئی پیغام کیا ہوگا۔ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ۔ اچھا، تو اب واقعاً کوئی راستہ بنا ہوا نہیں ہے کہ کوئی سڑک ہو اور انسان اس سڑک پر ٹہلتا ہوا نکل جائے اور جنت تک پہنچ جائے، ایسا کوئی راستہ نہیں ہے۔ صراط مستقیم نام ہے کچھ قوانین کا جنہیں اللہ نے اتارا ہے۔ صراط مستقیم صاحبان فکر بیٹھے ہوئے کچھ قوانین کا نام ہے، کچھ آئین ہے جن پر عمل پیرا ہو کر ہر اللہ اعلان عام کر رہا ہے، ارحم الراحمین واکرم الاکرمین واحد الوحید، جنت بنانے والا، وہ رحمت نازل کرنے والا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وہ کہتا ہے صراط مستقیم ہے کچھ قوانین، ان پر عمل کرو، ہم تمہیں اجر کبیر سے نوازیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب طے پایا کہ صراط مستقیم ہے کچھ قانون کا نام، کچھ قوانین کا نام۔ اب کل بھی میں نے آپ سے سوال کیا تھا، آج بھی سوال کر رہا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ جناب صراط مستقیم ہے کچھ قوانین کا نام جن پر عمل کرنا ہے اور عمل کر کے جنت تک جانا ہے، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ یہ اللہ حق ہمیں دیتا کہ ہم خود قانون بناتے، اس پر عمل کرتے، جنت میں چلے جاتے؟ سوال ہے نا، سوال کرنے میں تو حرج نہیں ہے، پھر قانون ہے صراط مستقیم، کوئی راستہ نہیں ہے، سڑک نہیں ہے، روڈ نہیں بنی ہوئی، قانون ہے، تو قانون میں بنا لوں، قانون آپ بنا لیں، اس پر عمل پیرا ہو، دوسروں کو بھی عمل کروائیں اور جنت تک پہنچ جائیں۔ اور یہ ایک جملہ کہنا چاہوں گا، دیکھو ہم تو وہ ہیں جنہیں اپنی زندگی کی حقیقت کی بھی خبر نہیں ہے۔ اس جملے کی تشریح کرنا چاہ رہا ہوں، ہم وہ ہیں جنہیں اپنی زندگی کی حقیقت کی خبر نہیں ہے۔ یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ لیکن انسان کے پاس جسم ہے، اب جسم کا تقاضا ہے کہ انسان لباس پہنے گا، ہے نا؟ اللہ نے اختیار دے دیا، جس طرح کے چاہو کپڑا ایجاد کرو، کپڑے بناؤ، لباس بناؤ، استعمال کرو۔ اچھا، ملکوں میں اللہ کے پیدا کیے ہوئے بندے زندگی گزار رہے ہیں، کتنے ملک ہیں، گرم ملک ہیں، سرد ملک ہیں، کہیں پر تیز ہوا، کہیں پر نارمل ہوا۔ اللہ نے اختیار دے دیا، گرم ملک میں کیسی غذا کھاؤ تمہارے اختیار میں، سرد ملکوں میں کیسی غذا استعمال کی جائے، قانون دے دیا، تو میں قانون بناؤ۔ بیمار ہو گئے، اگر بیمار ہو گئے تو مرض کون سا ہے اس کی تشخیص کے لیے قانون بناؤ کہ کون سا مرض ہے، اور جب مرض پکڑ میں آ گیا کہ جناب یہ ڈائگنوز ہو گیا کہ یہ مرض ہے، تب اس مرض کے لیے جو دوا سوٹ کرے اس دوا کے لیے قانون بنا لوں۔ تو آپ نے غور کیا کہ جتنے جسم کے تقاضے ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو اختیار دے دیا کہ قانون بناؤ، یہ بھی کرو وہ بھی کرو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان فقط جسم تھوڑی ہے، انسان جسم بھی ہے، انسان روح بھی ہے۔
میں نہیں کہہ رہا ہوں. اور سنیے گا, اب یہ روح کیا ہے مجھے نہیں پتا, روح کیا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن قرآن نے جو کہا ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں. سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ, اس میں وقت کم ہے, مجھے 40-45 منٹ میں مسائل فضائل انشاءاللہ دونوں ختم کرنے, اور سننے والوں کی زبان پر زیادہ بوجھا نہیں ہوگا. یہ روح کیا ہے قرآن سے پوچھے, یہ ساری تمہیدیں انشاءاللہ کسی نتیجے تک لے جائیں گی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, اللہ کہہ رہے ہیں رسول لوگ تیرے پاس آ کر پوچھتے ہیں, یسألونک عن الروح, سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں کہ روح کیا ہے. قل الروح من امر ربی, کہہ دو کہ روح میرے رب کا امر ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اور تم کو جو علم دیا گیا ہے وہ قلیل ترین, بہت کم علم دیا گیا ہے. تو روح کیا ہے, اللہ کا امر ہے نا. جلدی جلدی میں بات کو آگے لے جا رہا ہوں. قرآن کی روشنی میں سمجھ میں آ گیا کہ روح ہے اللہ کا امر ہے نا. اور روح کو سمجھ نہیں سکتے, روح کی حقیقت کیا ہے, اس کی ماہیت کیا ہے, اس کی قیمت کیا ہے, اس کا مزاج کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا. اس لیے انسان کو علم قلیل ملا ہے, لیکن اتنا تو اللہ نے کہہ دیا کہ روح ہے میرا امر, روح ہے اللہ کا امر. اب اگر امر سمجھ میں آ جائے تو روح سمجھ میں آئے, اور اگر روح سمجھ میں آئے تو صاحب الامر سمجھ میں آئے. ذرا میرا ساتھ دیے گا, وقت کا میں اس موضوع میں چھڑا ہوا ہے اور بہت میں وسیع موضوع ہے, لیکن سمیٹنا ہے مجھے, آپ کی سماعتوں میں اترنا ہے انشاءاللہ. اچھا تو اب روح کیا ہے, اللہ کا امر ہے. سورہ بنی اسرائیل اور سورہ اعراف میں حوالہ دے رہا ہوں. سورہ اعراف 7واں سورہ, اس کی 2-3 آیتیں پڑھ رہا ہوں, اور اس میں پوری آیتوں کو ترجمہ نہیں کروں گا, لیکن سنیں اس لفظ کو نکالنا ہے جس لفظ کی طرف آپ کی توجہ کو لے جانا ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض, اللہ بول رہا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوہ خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. بڑی بیداری سے میرے سننے والے بچے بڑے نوجوان میری طرف متوجہ ہیں, میں آپ کا شکر گزار ہوں, لیکن ذرا توجہ فرمائیے گا. پوری 3 آیتیں پڑھی میں نے, ترجمہ سب کا نہیں کروں گا, بس یہ جملے کا. اللہ کہتا ہے اللہ آگاہ ہو جاؤ, اللہ کے معنی آگاہ ہو جاؤ, خبردار. لہ الخلق والامر, اللہ کے پیدا کرنے کے کسی بھی چیز کے 2 طریقے ہیں. کبھی وہ خلق سے پیدا کرتا ہے, کبھی امر سے پیدا کرتا ہے. ماشاءاللہ چلتے رہے میرے ساتھ ساتھ انشاءاللہ. سلامت رہے مولا پاک رکھے آپ کے سبحان اللہ کو, آپ کے نعروں کو. اللہ کہتا ہے اللہ لہ الخلق والامر, کبھی میں خلق سے پیدا کرتا ہوں اور کبھی امر سے پیدا کرتا ہوں. اب قرآن ہی سے پوچھے کہ اللہ نے خلق سے کہاں پیدا کیا. سورہ مومنون 23واں سورہ, اور اس سورے کی ایک آیت میں اللہ کہتا ہے, میں یہ آیتیں پڑھا ہوں تاکہ سارے آیتیں نتیجہ دیں ایک رزلٹ تک انشاءاللہ, اور پیغام وہی مکمل ہو جائے. سورہ مومنون میں کہتا ہے 23ویں سورے کے اندر, اب بتا رہا ہے کہ میں خلق سے کیسے پیدا کرتا ہوں. مالک ہمیں کیا پتا, تو بتا دے. ارحم الراحمین اکرم الاکرمین اجمل الاجودین کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْ, اللہ بول رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. کہتا ہے ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے نکالا, ہم نے انسان کو سلالہ طین یعنی گیلی مٹی, ہم نے انسان کو گیلی مٹی کے جوہر سے, مٹی کے سر سے نکالا. ثم جعلناہ, اللہ بول رہا ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین, پھر ہم نے اس مٹی کے سطح کو نطفہ بنا کر رحم مادر میں منتقل کر دیا. ارحم الراحمین خالق کائنات خالق دو جہاں وہ بول رہا ہے, پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کر رحم مادر منتقل کر دیا. پھر کیا ہوا, ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. توجہ فرمائیے گا, مولا بات کا توجہ فرمائیے گا. ترجمہ کرنا ہے مجھے اور ایک رزلٹ نکالنا ہے. آیتیں پڑھنے کا مقصد کوئی پیغام دینا ہے, اور وقت کم ہے, اس وقت کم وقت میں انشاءاللہ بھرپور پیغام پہنچے گا. مالک پھر تم نے کیا کیا کہ تمہیں اس مٹی کے جوہر سے نکالا, نطفہ بنا کر قرار مکین رحم مادر منتقل کر دیا. ثم خلقنا النطفة علقة, پھر کہتا ہے ہم نے اس نطفے کو جمع ہوا خون بنایا. ثم خلقنا العلقة مضغة, پھر ہم نے اس جمع ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا. ثم خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما, پھر ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے کو ہڈی بنایا. فکسونا العظام لحما, پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا.
کیا 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 کمال ہے اس خالقیت کا، ہے نا؟ یہ سارا پروسیس، یہ سارا کام بطن مادہ میں اللہ کر رہا ہے. ہم نے نطفے کو علقہ بنایا، علقے کو مضغہ بنایا، جب خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، گوشت کے لوتھڑے کو ہڈی بنایا، ہڈی کو چھوڑا نہیں، فکا سوزن عظام الاحمد، پھر ہڈی کے اوپر ہم نے گوشت چڑھا دیا. ختم ہو گئی بات؟ نہیں. ثم آگے جا کے دیکھیں، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ایک نئی چیز ہم نے خلق کر دی. ثم انشأناہ خلقا آخر، جس کا نام ہے روح. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ اللہ جو بہترین خلق کرنے والا ہے. تو کس طریقے سے خلق کیا؟ کس نے خلق کیا؟ سلالے دین کو مٹی کے جوہر کو نطفہ بنایا، نطفے کو علقہ بنایا، علقے کو لوتھڑا بنایا، لوتھڑے کو ہڈی بنایا، ہڈی میں گوشت چڑھایا، ہے نا، اس میں پھر روح ڈال دی، پھر انسان کو بھیج دیا. تو آپ نے دیکھا خلق کیسے کرتا ہے اللہ؟ بڑا ٹائم لیتا ہے. کیسے ٹائم لیتا ہے؟ سلالے کو نطفہ بنائے، نطفے کو علقہ بنائے، علقے کو مضغہ بنائے، مضغے کو عظام بنائے، عظام پر لہن چڑھائے، پھر اس میں روح ڈالتے، ہے نا. تو جہاں انسانیت ادوار سے گزرے وہاں خلق ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامات مل کے چلے. آسان کر لو اس مرحلے کو. جہاں انسانیت ادوار سے گزرے، جہاں انسانیت پروسیس سے گزرے، جہاں علقہ ہو، مضغہ ہو، نطفہ ہو، سلالہ ہو، پھر روح ڈالی جائے، وہاں ہے خلق ہے. جہاں ٹائم لے اللہ، جہاں اللہ وقت لے، جہاں زمانہ لے، وہاں خلق کرتا ہے. تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ خلق کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں اللہ ٹائم دیتا ہے. اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اللہ لہ الخلق والامر، کبھی خلق سے پیدا کرے، کبھی امر سے کرے. اب امر کا کیا ہے اللہ کا طریقہ؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے. جو ہے سنے والی جہاں بیان ختم ہو جانا ہے انہی جملوں کے درمیان میں، انہی آیتوں کے درمیان. یہ ذہن میں نے آپ کے ہے نا، وقت کم ہے لیکن مجھے کو پیغام دینا ہے. جہاں پروسیس ہو، جہاں وقت لگے، جہاں ٹائم لگے، وہاں کیا ہے؟ خلق ہے نا. سلالہ، نطفہ، علقہ، مضغہ، عظام، ہڈی، گوشت، پھر روح ڈالی گئی. یا پروسیس گزر رہا ہے، ٹائم دے رہا ہے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے لیکن وہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے میں خلق کرتا ہوں تو وقت دیتا ہوں، ٹائم دیتا ہوں. اور جہاں امر آ جائے، انما امرہ اذا اراد شیئا، میں ساتھ دینے والی والوں، انما امرہ اذا، اس امر کی طاقت دیکھنی ہے. اس کا امر یہ ہے جب وہ کہتا ہے ان یقول لہ کن، کسی چیز کو کہ ہو جا، فیکون، بہت ہونے لگتی ہے نا. تو جہاں وقت گزرے وہاں خلق، اور جہاں یک بجک ہو، جہاں فوری ہو، وہاں امر ہے نا. اب میرا دل چاہ رہا ہے آپ کو قرآن کا ایک واقعہ سنانے کا. قصہ کہانی نہیں، قرآن کا اسی لفظ تک آنا ہے، امر تک آنا ہے، ٹھیک ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے انبیاء ہیں. میرے پیارے نبی کو اگر چھوڑ دیں، ہے نا، تو 1.25 لاکھ انبیاء میں سب سے افضل، سب سے بہتر حضرت ابراہیم علیہ السلام. صاحب شریعت، نبی ہے، رسول ہے، معصوم ہے. قرآن کی آیت مشہور انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم کو تمہیں پوری انسانیت کے لیے امام بنانا ہے. امام بھی ہے، سب کچھ ہے نا. قرآن کہتا ہے بڑھاپا آ گیا، ابراہیم کا بھی، ان کی بیوی کا بھی. اب سنیے گا، بڑھاپا آ گیا، اب اولاد ہونے کی توقع نہیں ہے. قرآن کہتا ہے فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. ہم نے ابراہیم کی زوجہ سارہ کو بشارت دی کہ تیرے بطن مطہر سے اسحاق پیدا ہوگا. سلام علیکم. جملے کی طرف توجہ کرنی ہے، میرا ساتھ دیتے رہیے گا ذرا سا. پہنچ رہی ہے بات سننے والوں تک؟ اللہ پیچھے والے بھی میرا ساتھ دے دیں تو لطف آئے گا پڑھنے کا بھی، سننے کا بھی. آواز آنی چاہیے. وقت کافی گزر چکا ہے لیکن جب قرآن کی آیتیں ہیں انشاءاللہ قرآن پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا. قرآن زمانے کے گزرنے سے پرانا نہیں ہوتا. زمانہ گزر جائے قرآن پرانا نہیں ہوتا، ہے نا. فبشرناہا باسحاق، بڑھاپا ہے ابراہیم کا بھی، ان کی زوجہ کا بھی. اور قرآن بول رہا ہے، اللہ بول رہا ہے، فرشتہ آ گیا جناب سارہ کے پاس، ابراہیم کی زوجہ کے پاس، بیوی کے پاس فرشتہ آ گیا. اور آگے چپ نہیں ہوا، کہتا فبشرناہا باسحاق. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بشارت دی. بشرنا کس کو؟ ابراہیم کی زوجہ کو. کیا بشارت دی؟ کہ تمہارے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا. ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کی نسل سے یعقوب ہوں گے. یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، یہی شجرہ ہے نا.
जैसे ही उन्होंने सुना बुढ़ापा है, हजरत इब्राहिम की ज़ौजा का, हजरत सारा का दोनों पूरे में, जैसे ही उन्होंने सुना कि मेरे मुझे बच्चा होगा, मेरे पेट में बच्चा पैदा होगा, है ना, कालत शाह वैलता, कुरान बोल रहा है, कहने की वाय हो मेरे ऊपर, हजरत सारा बोल रही है, एक नबी की ज़ौजा बोल रही है, वाय हो मेरे ऊपर, आले तो अब मैं मां बनूंगी, अब मैं बच्चा पैदा करूंगी, वादा मौजूद, हालांकि मैं बुढ़ापे में हूँ, इंतहाई बुढ़ापे में, वह आधा बाली शहर और मेरा शौहर भी बूढ़ा हो चुका है ना, दोनों बुढ़ापे में है। जब उन्होंने अपने ताज्जुब का इजहार कर लिया कि अब मुझे बच्चा कैसे होगा, ये यकीन नहीं है सारा को कि मैं मां बनूंगी, है ना, अब कालू फरिश्ता बोला अब ताजबीना मिन अमरिल्लाह, ताज्जुब न करो, ये अल्लाह का अमर है। आवाज में सलामत है। मौला बाद में क्या वक्त का मेरा साथ देते रहे ताकि जुमला पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता रहे, ठीक है ना। कालर जब वजह था वायु मेरे ऊपर, वायु मेरे ऊपर, आने दो, अब मैं बनूंगी, अब मुझे बच्चा होगा, है ना, वो अला अजू, हालांकि मैं बूढ़ी हूँ, वो हादा बाली शहर और मेरा शौहर भी बूढ़ा है। कालू फरिश्ते बोले अब ताजाबीन मिन अमरिल्लाह, सारा ताजुब मत करो, ये अल्लाह का अमर है, ठीक है ना। तो हमारी समझ में आ गया कि अमर वाले और हैं, खल्क वाले और हैं। मुझे ही पैगामदारी वाले पीछे वाले साइड में लिखे, मुझे बड़ी बातें करनी है कम वक्त के अंदर, मसाइल भी पढ़ने उसी के वक्त के अंदर, मेरा साथ दे आधा घंटा रह गया मेरे पास, है ना। अब ताजुब में मिला, ताजुब में करो ये अल्लाह का अमर है। तो मैं समझ में आ गया कि जो खल्क है वो और है, जो अमर वाला है वो और है, ठीक है ना। अब फिर मेरा दिल चाह रहा है इस नस्ल ताकत सुनाने को। ये हजरत सारा का वाकया है, हजरत इब्राहिम का वाकया है, और परवरदिगार ने फिर आवाज दी, वह हर्रमना, कुरान बोल रहा है, अल्लाह बोल रहा है, वह हर्रमना अलैहिल मरातिब मिन क़ब्ल, हमने लुत्फ लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कह रहा है हमने मूसा पर सारी दूध पिलाने वालियों के दूध को हराम कर दिया। कुरान है, कुरान तफसीर नहीं है, हदीस नहीं है, कुरान बोला है वह हर्रमना अलैहिल मरातिब मिन क़ब्ल, हमने कब्ल पहले ही से मूसा, अल्लाह कह रहा है सारी दूध पिलाने वालियों के दूध को मूसा ने हराम कर दिया। मूसा की उम्र क्या है, 3 या 4 दिन के। हलाल हराम शुरू होता है बालिग होने से। कुछ जुमला कहना चाहूँ, हलाल हराम शुरू होता है बालिग होने से, साहिब वाले फिक्र पहले पट्टी है, है ना। और मूसा की उम्र क्या है, 3 या 4 दिन की। और क्या कर रहा था, हमने मूसा में सारे दूध पिलाने वालों के दूध को हराम कर दिया। मालिक अभी तो ये 4 दिन का है, ये अभी से हलाल हराम के साथ तो यही तो बताना था कि तुम्हारा बच्चा 15 साल इंतजार करे, लेकिन जो अमर से आए वो पहले ही दिन से मुकल्लफ। यही पैगाम था, खबरदार खबरदार मिक्सअप ना करना, है ना। आपके जरिए आलम सब को पैगाम दे रहा हूँ, आले बहुत के चाहने वाले को, कि भाई खल्क से आने वाले की कैफियत और अमर से आने वाले की कैफियत। बयान वक्त कम है लेकिन बयान में बड़ी वुसअत है, मेरे साथ देते रहिएगा। जो खल्क से आए, बोल रहे पीछे वाले माशा बैठे थे, जो खल्क से आए वो और, जो अमर से आए वो और, ठीक है ना। अब फिर मेरा दिल चाह रहा है एक आयत पढ़ने का। मशहूर सूरा है सूरह मरियम, 19वां सूरा, और उसमें जाकर ये वाक़या देख लीजिएगा, ये वाक़या आपको मिल जाएगा। 100 आयतों के ऊपर तकरीबन मुश्तमिल ये सूरा है, छोटा सा 19वां सूरा। उसमें अल्लाह कह रहा है कि हमने अपने सबसे बड़ा फरिश्ता कौन है, सय्यदुल मलाइका जिब्रील, ठीक है ना। अब कुरान की आयत पढ़ा, कुरान क्या कमेंट्री कर रहा हूँ सुना रहा हूँ आपको। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सरदार मलाइका, सरदार फरिश्तों को सरदार, अल्लाह कह रहा है हमने फरिश्ते जिब्रील को भेजा मरियम के पास, है ना। मरियम को भेजा, फरिश्ता आया मरियम के पास। मरियम अपने प्राइवेट लाइफ में तन्हा है, अकेली है, फरिश्ता आ गया और कुरान कहता है फतमस्सला बशरन सविय्या। जाके आए थे तर्जुमा देखें, जिब्रील फरिश्ते की सूरत में नहीं, बशर सविय्या, बशर की सूरत में, एक मर्द की सूरत में मरियम के सामने आए। मरियम घबरा गई, तो प्राइवेट लाइफ में गुस्सा खाने में ये मर्द कहाँ से आ गया, है ना। मरियम घबराई, फरिश्ता बोला काला इन्नमा अना रसूल रब्बिक, मरियम घबराओ नहीं, मैं कोई आम बशर थोड़ी हूँ। खुदा करे जुमला पहुंचे पूरे में, आपको बेदार करना चाह रहा हूँ सारी चीजें पे, आपसे भी बोल रहा हूँ, ये जुमला जायज होने पाए। पूरा बंदा जो मैं बारगाह में मस्जिद में बैठा हुआ है, पूरी ताकत लगाए मेरे साथ, बयान 10 मिनट से ऊपर नहीं जाएगा, मुझे मसाइल पढ़ने तंग वक्त का शिकार हूँ। आप मेरा साथ देंगे इंशाअल्लाह, आपके समाज में भरोसा है तो जुमले कह रहा हूँ मैं, है ना।
कहा बशर हो गया। जिब्रील आए मरियम के पास, मरियम घबरा गई, कुरान कहता है मरियम घबरा गई, पर पनाह मांगी, आऊज़ बिल्लाहि मिनका इन कुंत तक़िया, मैं पनाह मांगती हूँ रहमान की। कहा घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे रब का फरिश्ता हूँ। अच्छा कौन सा फरिश्ता है ये? मैंने क्या कहा? जिब्रील सय्यदुल मलाइका। जुमला कहना चाह रहा हूँ, मेरा साथ देगा जरा सा, आपकी समातों पे उतर जाए, पूरी ताकत लगाइएगा। इतना मजा बैठा हुआ है। देखें अल्लाह ने कायनात बनाई कितनी बड़ी, ये जुमला याद रहने वाला है जो जुमला कह रहा हूँ, है ना, रिकॉर्ड भी कर रहे हो अपने ज़हन में रिकॉर्ड करना, मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मेरे बच्चों, है ना। कितना बड़ा फरिश्ता है जिब्रील सय्यदुल मलाइका। जिब्रील भी है, मीकाईल भी है, इसराफील भी है, इज़राइल भी है, और कितने फरिश्ते मालाके मुकर्रबीन हमें नहीं मालूम है ना, लाखों करोड़ फरिश्ते हैं इस कायनात में। मैंने बसाए हुए, कहाँ बसाए हैं क्या पता। अभी तो जो चीज़ नजर आ रही है दुनिया, इसको डिस्कवर नहीं कर पा रहा है इंसान। जुमले में जुमला कहना चाह रहा हूँ भाई, खाली ये चांद ये सूरज थोड़ी है, कितनी कहकशाएं, कितने सूरज, कितने चांद, है ना, एक से ज़्यादा ज़मीनें, कितने आसमान, कहाँ गए आदमी, कहाँ तक कोई मशीन बन गया, हमें नहीं पता कहाँ तक है, लेकिन हमें ये पता है कि लाखों करोड़ों अल्लाह के फरिश्ते हैं जो उस अल्लाह ने इस कायनात बसाई हुए हैं, और फरिश्तों के सरदार का नाम है जिब्रील। जिब्रील के बारे में जानते हो, बेदार करना चाहूँगा आपको, मैं जुमला कहना नहीं हो पाए, मैं बेदारी दे दूंगा। जिब्रील के बारे में लिखा है किताबों में कि इतना बड़ा फरिश्ता है कि अल्लाह ने उसे ऐसे बड़े परवाज़ दिए कि अगर एक पर को खोल दे तो मशरिक़ समझ जाए, अगर दूसरा पर खोल दे तो मशरिक़ आ जाए। लेकिन कितना बड़ा फरिश्ता कि पर खोल दे तो मशरिक़ और मगरिब को समेट दिया अपने अंदर। तो मुझे कहने दे कि जो अपने परों में पूरी दुनिया को समेट ले उसका नाम है जिब्रील, और जो जिब्रील को अपनी चादर में ढांप ले उसका नाम है फातिमा। थके थके लग रहे हैं, अगर थके नहीं तो सभी बुलंद सलवात पढ़े। सभी बुलंद सलवात मोहम्मद वाले। और ये बात थोड़ा सा आगे आगे आ जाए, मैं मजा नहीं आया मुझे, ये जुमला ज़ाहिर नहीं पाए, बयान मुख्तसर है। सलवार का हुस्न यह है कि बुलंद तरीन तरीके से पढ़ा करें, बुलंद तरीन सलवार मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस दामन बयान को समेटना है मुझे, गुस्सादिन नहीं है कि बयान को तूल दूं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ बहुत कम है, लेकिन फिर चाह रहे हैं इतनी आयतें पढ़ी आपके सामने, पढ़ के फटा सुना दूं, ठीक है ना। जिब्रील आ गए, वो हज़रत सारा का मकाम, वो हज़रत मूसा का मकाम, वो हर्रमना अलैहि मरातिब मिन क़ब्ल, हमने सारी दूध पिलाने वालियों को मूसा पर हराम कर दिया, हमने हराम किया। जो पैदा करने वाला है, जो अर्हमुर रहीमीन है, जो अकरमुल अकरमीन है, जो अकरमुल अकरमीन है, हमने हराम कर दिया। बच्चा है 4 दिन का, लेकिन हमने हराम कर दिया क्योंकि अमर पाला है, ठीक है। और ये मरियम, अब सुनिएगा, वो मूसा, वो सारा, इसहाक, बशरना इसहाक, हमने इसहाक की बशारत दी सारा को। और अब जिब्रील आ गए हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के पास, तनहा है, अकेली है, प्राइवेट लाइफ में है, सिद्दीक़ा है, ताहिरा है, मुताहिरा है, सब कुछ है ना। सूरह मरियम पूरा है। जिब्रील अल्लाह का फरिश्ता और ड्यूटी है। जुमला मजलिस ख़त्म हो रही है, आपकी तबीयतें आमादा हों तो ये जुमला हदिया हो जाए पूरी ताकत के साथ। जितने पीछे मेरे बैठे हुए हैं, ये मलम के पीछे, जितने आगे, जितने दाएं, जितने बाएं जो आ रहे हैं, ज़रा मेरा साथ दें जुमलों के ऊपर पूरी ताकत के साथ, ताकि इमाम बारका में ये जुमला पहुँचे और मैं आपसे इजाज़त ले लूँ, ठीक है ना। आए और आगे कहने लगे भैया घबराई, कहीं कौन आ गया, बशर सबिया, बशर बन के मर्द आ गया प्राइवेट लाइफ में, ठीक है ना। प्राइवेट जिब्रील पूछ के नहीं आए, इजाज़त लेके नहीं आए। खामोश समझ बैठे हुए सामने वाले, इतना सा 10 मिनट में खत्म हो रही है, पूछ के नहीं आए, इजाजत लेके नहीं आए। प्राइवेट लाइफ है, अकेली है, मरियम में सिद्दीक़ा है, ताहिरा है, लेकिन बगैर इजाजत के भी चला गया, है ना। और मेरी शहजादी प्राइवेट लाइफ में नहीं है, हम फातिमा से अबू हवा पालुहा, मेरी शहजादी उनके अपने बाप के साथ, अपने शौहर के साथ, अपने बच्चों के साथ, है ना। और जिब्रील की मजाल नहीं है कि इजाजत के बगैर चादर में आ जाए। सलामत है, माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहे। आपको भी बुलवाना चाह रहा हूँ, सारे ने मिलकर अंदर बैठे हुए, मिल के चले ताकि बार बार आपकी लगना पड़े। बयान खत्म होने लगा है, 5-7 मिनट बयान खत्म हो जाएगा, मैं मसाइल पे जाऊंगा। आगे जिब्रील का मत घबराओ,
इन्नमा अना रसूल रब्बिक, मैं तुम्हारे रब का फरिश्ता हूँ, तुम्हारे रब का भेजा हुआ हूँ। मैं बशर नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं फरिश्ता हूँ, मैं मलक हूँ, मैं फरिश्तों का सरदार हूँ। आगे जिब्रील कहा कि मैं आया हूँ, ऐसे नहीं आया है ना, मजाक से करने के लिए नहीं आया, मैं आया हूँ अपने रब का पैगाम लेकर। अब सुनिएगा, और वो बेदात होकर बोल रहा है, मेरा पूरी ताकत लगानी है, मुझे एहसास है आप थक रहे कि मैं न थक जाऊँ, आपकी आवाज मेरे थकान को दूर कर रही है। जिब्रील आए, कहा मरियम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे रब का पैगाम लेकर आया हूँ। और वो पैगाम ये है कि अल्लाह ने कहा है ले अहबा लके गुलामन ज़किया, तेरे रब का पैगाम ये है कि तेरे बदने मुताहर से एक पाको पाकीज़ा बच्चा पैदा होगा। कालत अन्ना यकून ली गुलाम, मरियम ने हैरान होकर पूछा कि मुझे बच्चा कैसे हो जाएगा? कुरान बोल रहा है वलम यमससनी बशर वलम अकु बगिया, मुझे किसी बशर ने मजबूर नहीं किया, मेरा किरदार भी है, मेरा किरदार किरदार नहीं है, ये मुझे बच्चा कैसे जाएगा? काला कजाले, फरिश्ते का मरियम ऐसा ही होगा। काला बोलो होली वालों, जुमला इतने थकरे बैठे हुए, जरा आवाज बदल दिए, कुरान का जुमला है, ऐसे थक के सुनेंगे ना, पढ़ने का मजा सुनने का मजा, ये जुमला आया हो गया तो पूरी मजलिस आया हो जाएगी। काला रखोगे हुआ अलैया हय्युन, और तेरे रब ने कहा है कि ये मेरे लिए बड़ा आसान है कि एक कुंवारी के पेट से एक बच्चा पैदा कर दे, वले नजअलहु आयतन व रहमतन मिन्ना, और तेरे रब ने कहा है कि उस बच्चे को मैं अपनी आयत बनाऊंगा, अपनी रहमत बनाऊंगा। वह काना अमन मखिया, और वो बच्चा अमन से आएगा, खर्च से नहीं आएगा। रोशी बात सुनने वाले तक बस बयान खत्म हो रहा है। आखिरी कलमात 5 साल में कहीं भी खुरेजने के मसाइल पे आ जाऊंगा। अब पूरे जुमले का जरा खुलासा करें, जरा तरहीस करें, जरा समरी करें, जरा खुलासा निकालें। इन सारी आयतों का खुलासा क्या निकला? वो हजरत सारा का मकाम, वो हजरत इब्राहिम का मकाम दोनों बुढ़ापे में है। कहा नहीं, हम अल्लाह का अमर है। वो हजरत मूसा बच्चे हैं, 4 दिन के हैं, लेकिन हमने हराम कर दिया तुम पिलाने वालियों को। और ये जनाब मरियम मुतहरा है, पाकीज़ा है, सिद्दीक़ा है, ताहिरा है ना। कहने की वलम यमससनी बशर, मुझे किसी बशर ने मस नहीं किया, वलम अकु बगिया, और मेरा किरदार भी है, मेरा किरदार भी है, मुझे बच्चा कहाँ से जाता? काला कज़ालिक, फरिश्ते ने कहा ऐसे ही होगा। काला रब्बुका हुवा अलैया हय्युन व नजअलहु आयतन लिन्नास व रहमतन मिन्ना, और फिर रब ने कहा है कि जिसे बच्चा जो पैदा करूंगा कुंवारी के पेट से, उसे अपनी आयत बनाऊंगा, उसे अपनी रहमत बनाऊंगा। वो काना अमल मखलिया, और वो अमल से आएगा। अली वाले जुमले को संभालना, यही तो यहूदियों ने एतराज किया था जब मरियम ईसा पैदा हो गए तो मरियम गोद में लेके चली ईसा को। कुंवारी मरियम की गोद में जब यहूदियों ने, बुढ़े यहूदियों ने बच्चे को देखा तो कहने लगे या उख्ता हारून गुलाम माँ काना अबूकी इम्राअ सौई वमा कानत उम्मुकी बगिया। सारे खामोश बैठे हुए, जरा तो मेरा साथ है, ये जरा कीमती जुमला सारी मेरे जायका हो जाएगी, जाया हो जाएगी। जरा अपनी आवाजों को मेरे जुमले के साथ मिलाए। बुढ़े यहूदियों ने कहा या उख्ता हारून माँ काना अबूकी इम्राअ सौई वमा कानत उम्मुकी बगिया। ऐ हारून की बहन, न तुम्हारा बाप बुरा इंसान था, न तुम्हारी माँ बुरे किरदार की थी, ये बच्चा कहाँ से ले आई? कुरान कहता है अशारत इलैह, मरियम ने खामोशी इख्तियार की, अशारत इलैह, और गोद के बच्चे की तरफ इशारा किया। माशाअल्लाह, पीछे वाले में सर भी अंदर वाले कुरान सुना रहा हूँ, आसान नहीं है। मरियम चुप है, मरियम चुप है। मरियम ने इशारा किया गोद के बच्चे की तरफ। मुझे बताएं, बड़े अकल वाले बैठे पिंडी के, मुझसे कोई बात पूछे आप, मुझसे कोई बात पूछे आप और मैं चुप हूँ और इशारा कर दूं 2 महीने के बच्चे की तरफ, तो या तो मैं पागल हूं और या मुझे यकीन है कि बच्चा बोलेगा। मौला आबाद रखे, मौला आपके से समाज को, आपके समाज को बुलंद रखे, मौला आबाद रखे। मेरे नारा लगाना है, आज भी मना कराऊंगे। मरियम ने इशारा किया किसकी तरफ? गोद के बच्चे की तरफ। पाशार ले रहे कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया। यहूदी कहने लगे कैफा नुकल्लिमु, ये गोद का बच्चा कैसे बोलेगा? कैफा नुकल्लिमु, हम इस बच्चे से कैसे बोले जो कहवाने में है? जब यहूदियों से कहलवा दिया ना कि ये बच्चा कैसे बोलेगा, काला इन्नी अब्दुल्ला, ईसा बोले मैं अल्लाह का बंदा। अली वालों जरा पीछे, आवाज नहीं आ रही मुझे, आवाज नहीं आ रही, अपने होने का साथ है। आज आज में ईसा बोले इन्नी अब्दुल्ला, आसानियत के नाम वो चाले नबी है। अब आज जुम्मे आए होगा, अफसोस होगा मुझे, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। तो मुझे बताओ अली वालों, मरियम की गोद से कौन बोला?
سلامت رہے. یہی پیغام تھا. کہہ رہے اور پڑھیں بولیں گے میرے ساتھ. بسم اللہ کہہ رہے، بسم اللہ کہہ رہے لیکن بسم اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، یہی پیغام تھا کہ خبردار امر والی اور ہیں، خلق والی اور ہیں. کبھی ان کی ذاتوں کو اپنی ذات پہ قیاس نہ کرنا. آپ نے جب وقت کم ہے، آپ پڑھوا رہے تو میں جملہ آگے بڑھا رہا ہوں. مجلس ختم ہو گئی تھی. کبھی ان کی ذاتوں کو اپنی ذات پہ قیاس نہ کرنا. اس لیے کہ وہ اور ہے، ہم اور ہیں. لیکن جملہ میں دل میں سننے والوں میں دل نشین ہو جائے تو میں بیان میں لے جاؤں. خبردار ان کی ذات کو اپنی ذات پہ قیاس نہ کرنا. اس لیے کہ وہ اور ہے، ہم اور ہیں. آپ کے ذریعے سارے عالم کو کہہ رہا ہوں کہ ان کی ذات پہ اپنی ذات کو قیاس نہ کرنا. دلیل دوں، ہم دنیا میں آگے بڑھتے ہیں، وہ وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں. ہم دنیا میں آگے پڑھتے ہیں. پیچھے والے نہیں بول رہے میرے ساتھ. آواز مل کر جائے، قریب بیٹھے ہوئے مل کے ساتھ سارے مل کے ساتھ چلے تاکہ بیان مکمل ہو جائے. ہم دنیا میں آگے پڑھتے ہیں، وہ وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں. ہمارا علم کسبی، ان کا علم فہمی. سونا ہماری عادت، ان کی عبادت. جنت ہمارے سارے اعمال کی جگہ، ان کی ایک ضربت کا بیانہ. جبریل ہمارے لیے مقدس مدد، ان کا نیاز مند قدیمانہ. نماز ہمارے لیے عبادت، ان کے لیے درود کا بہانہ. تو علی کی ذات کو اپنی ذات میں قیاس نہ کرنا، اس لیے کہ ہماری نمازیں سورج کا انتظار کرتی ہے اور علی کی نماز کا سورج انتظار کرتا ہے. خوش ہو رہے ہیں نبی کے ذکر سے، آل محمد کے ذکر سے خوش ہو رہے ہیں، اور خوش ہونا بھی چاہیے، ہے نا. اب وقت ختم ہو گیا. مجھے کچھ جملے عرض کرنے تھے، پھر کبھی صحیح کسی اور مقام پہ صحیح. سلامت رہے، مولا آباد بس بیان ختم ہو گیا ہے. اب انشاءاللہ آپ کی سماعتوں پر جملے ادا نہیں کروں گا، لیکن بس ایک جملہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے کہ دیکھو، میں اتنی دیر سے آدھا پون گھنٹہ ہو گیا آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا تھا. ساتھ دینے مجھے آوازیں آنی چاہیے، سب کو جگا کے جب مجھے بیٹھا ہوا ہے. میں آپ جملے سے ان جملوں کو چھوڑ دیا میں نے، آخری کا مزہ کر رہا ہوں. میں نے آپ کے سامنے عمر کی آیت پڑھی، خلق کی آیت پڑھی، سورہ اعراف کی آیت پڑھی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھی، روح کا تذکرہ کیا. میں کچھ نہیں کر رہا تھا، میں تو بس علی کے چاہنے والوں کو شراب حب علی پلا رہا تھا. سلامت ہے، مولا آباد رکھے. جو علی والا بیٹھا ہوا میں علی پر کی سلامت ہے، یہ تو اٹھتے جہاز ہے نا. میں تو علی کے چاہنے والوں کو شراب حب علی پلا رہا تھا. اور خبردار کبھی شراب کو نجس نہ سمجھنا، اس لیے کہ جو شراب ہے جو کوثر سے لائی ہوئی، سلسبیل میں ملائی ہوئی، چادر تطہیر میں چھانی ہوئی، انبیاء کی چابی پہچانی ہوئی. آدم نے بھی تو خلافت ربانی مل گئی، نوح نے بھی تو کشتی کو روانی مل گئی، امت نے بھی تو محمد کی غلامی مل گئی، یوسف نے بھی تو حکمرانی مل گئی، اور زلیخا نے بھی تو جوانی مل گئی. ایک جملہ کہہ رہے ہو آخر ہمارا نہیں آئی مجھے. سلامت رکھے لگانے والوں کو، میرے محترم دوستوں کو، بزرگوں کو، اور آباد رکھے. اب یہ علی والے کے سامنے جملہ نہیں کہوں تو کس سے کہوں میں؟ تیری کی شاید کرنے علی والے نوجوان بچوں میرے ساتھ دیتے رہنا ہے نا. آخری کرواتے مسائل کے جج میں بیان کرنا ہے مجھے، پہلے سلسلہ میں جاری رہے گا. لیکن آخری میں سنو، خبردار اس شراب کو کبھی نجس نہ سمجھنا. یہ وہ شراب ہے جو کوثر سے لائی ہوئی، سلسبیل میں ملائی. جھوٹ بول کے انشاءاللہ بھی جتنے بیٹھا ہوا ہے. آدم نے بھی تو خلافت ربانی مل گئی، نوح نے بھی تو کشتی کو روانی مل گئی، امت نے بھی تو محمد کی غلامی مل گئی، یوسف نے بھی تو حکمرانی مل گئی، زلیخا نے بھی تو جوانی مل گئی، اولیاء نے بھی تو طریقت کا نشان ہو گئے، صحابہ نے بھی تو سلمان ہو گئے، اہل بیت نے بھی تو بنیاد ایمان ہو گئے. تو مجھے کہنے دو کہ جس نے پی لی وہ پاک ہو گیا، جس نے پی نہیں وہ ناپاک ہو گیا، اور جو پی کے مکر گیا وہ ہلاک ہو گیا.
فضائل انبیاء کی میزان ہے علی. آدم کا علم، نوح کا شکر، ابراہیم کی خلق، موسیٰ کی حکمت، عیسیٰ کا ظہور. اگر دیکھنا ہو علی کو دیکھو. فضائل انبیاء کی میزان ہے علی، اور مصائب انبیاء کی میزان ہے حسین. بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں انبیاء نے، پتھر کھائے، لہو لہان ہوئے. نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، طوفان آ گیا. لیکن مجھے بتاؤ، انبیاء نے بڑی مصیبتیں جھیلی، لیکن کیا کسی نبی ذاتی کے کان سے گوشوارہ نوچا گیا؟ بس حسین شہید ہوئے. قافلہ کربلا سے کوفہ گیا، کوفے سے شام آیا ہے. مقصد کہتا ہے کہ جب قافلہ شہر حمص کے قریب پہنچا، آج بھی وہ شہر شام میں موجود ہے، شہر حمص. اس زمانے میں دروازے تھے، فصیلیں تھیں. قافلہ شہر حمص سے قریب پہنچا، قافلے کو روکا گیا. ایک درخت پر حسین ابن علی کے سر کو لٹکایا گیا. بیویاں درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئیں. فوج یزید کے خیمے لگے اور سید سجاد کو جلتی دھوپ میں بٹھایا گیا. تم رو رہے ہو، تمہاری آوازیں بلند ہیں. میرا مولا جلتی دھوپ میں بیٹھا ہے. تمہیں یاد ہے گلے میں توق خاندان، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی. لوہا ہے نا، لوہے کو دھوپ میں گرم ہونا ہے. لوہا ایک منزل پر اتنا گرم ہوا کہ سجاد کے بدن میں چھالے پڑنے لگے. اٹھا میرا مولا اور اٹھ کے سنو گے، ایک خیمے کی چھاؤں میں آ کر بیٹھ گئے. ظلم بھی اپنے کمال پر، صبر بھی اپنے کمال پر. خیمے کی چھاؤں میں آ کے بیٹھے ہوئے. اس خیمے پوری حساسیت کے ساتھ یہ جملہ سننا. صرف 2 منٹ میں مسائل پڑھو، میں پر چھوڑ رہا ہوں. میرا مولا بیٹھا ہوا ہے، یہ سر میں چھالے، دھوپ کی شدت. اس خیمے کے اندر فوج یزید کا ایک سردار تھا. انہوں نے معلوم جب اس کے کان میں زنجیروں کی جھنکار کی آواز آئی تو اس نے اپنے غلام کو بلایا اور بلا کے پوچھا کہ جھنکار کیسی، آواز کیسی؟ کہا امیر، وہ جو قیدی ہے اس کا جسم چل رہا تھا، وہ دھوپ سے اٹھ کر چھاؤں میں آ کر بیٹھ گیا ہے. کہا اسے حکم دو کہ دوبارہ دھوپ میں جا کے بیٹھے. غلام آیا، کہا سردار راضی نہیں ہے، تم پھر دھوپ میں جا کر بیٹھ جاؤ. بس میرے مولا سجاد نے سر کو بلند کیا اور کہا اپنے سردار سے جا کر کہہ دی کہ میں خیمے میں داخل تو نہیں ہو رہا، میری بیڑیاں ٹھنڈی ہو جائیں تو میں پھر دھوپ میں جا کر بیٹھ جاؤں گا. انہوں نے معلوم بات یہ سننا تھا کہ سردار تازیانہ لیا ہوا دھوپ میں نکلا اور اس نے تازیانہ بلند کیا سید سجاد پر. بیویاں دور سے دیکھ رہی تھی. پکارا شہزادی زینب نے کہ بیٹے میرے قریب آ جاؤ. سجاد قریب آئے، درمیان میں بیویوں نے انہیں بٹھایا اور سایہ کیے ہوئے شام تک کھڑی رہی. یہ ہے کمال ظلم ہے. سایہ کی ہوئے شام تک کھڑی رہی اور اب شام ہو گئی ہے. شہر کا دروازہ کھلا. خدا آپ کی آوازوں پر رحم کرے، خود ماتم کرے. خدا تمہارے ماتم کو سلامت رکھے. خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال سیدھا میں جگا دے. بس آخری کا سننا، ہر ساجد کے ساتھ بھولے اور بیٹی والے خاطر میں سننا. شام ہونے لگی کہ پتہ شہر حمص کا دروازہ کھلا. شہر کے لوگ پانی کے مشکل لیے دروازے سے باہر نکلے. وہ بچی جو کربلا سے پیاسی تھی وہ اب تک پیاسی ہے. ایک مرتبہ شمر نے مشکیزہ برداروں کو حکم دیا کہ پانی پلانے میں چلو، اور ایک مشکیزہ اس نے خود اٹھایا اور جو بڑے بڑے سردار تھے انہیں پانی پلانا ہو چلا. بچی نے جو منظر دیکھا پھر اپنی پھوپھی کو دیکھا اور کہا پھوپھی اماں اجازت ہے کہ میں شمر سے جا کر پانی مانگ لوں؟ خدا آپ کی باتوں کو سلامت رکھے. میں چھوڑ رہا ہوں. میں پھوپھی اماں اجازت ہے کہ میں شمر سے جا کے پانی مانگوں؟ کہا بیٹیاں کر دے تھے تو جا کے مانگ لے. بچی آئے ہونے والوں اور آنے کے بعد اس نے شمر سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، کھڑی رہی. بس وہی کیا جو اصغر نے کیا تھا، اپنی سوکھی زبان نکالی، شمر کو نکلا دی. شمر نے سکینہ کو دیکھا، زبان سے کچھ کہا بھی نہیں، پانی دیا بھی نہیں. بچی سمجھی کہ جب یہ اپنی فوج کو پلا لے گا تو پھر مجھے پلائے گا. سنو گے میری بات سننا. شمر پانی پلاتا ہوا چلا، بچی پیچھے پیچھے کری. مقصد نے لکھا کہ منزل پر جب